اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیات کا خلاصہ اور اختصار کے ساتھ ان کی تفسیریں بیان کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے، کب نازل ہوئے، تو اس سلسلے میں دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ وضاحت دیں۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم لوگ دین ابراہیم پر قائم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی رہے، آپ حسد کی وجہ سے ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں حسد کی کیا بات ہے، ہم لوگ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چل رہے ہیں اور تم لوگ اس راستے سے بھٹک چکے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ان جملوں کی تائید اور سپورٹ کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلمان تھے، دین حنیف کے ماننے والے، جس دین کو میرا پیغمبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھیلا رہے ہیں اس کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول بڑا تفصیلی ہے۔ دوسرا قول یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والے ایمان والوں اور حبشہ کے بادشاہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہم ان کی شان میں اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ ہوا کیا، سبھی کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر خالی اس لیے مشقت کا معاملہ رہا، تکالیف اور اذیتوں کا معاملہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سر سب کے سامنے جھکے گا نہیں، یہ سر بڑا عظیم ہے اور یہ عظیم کے سامنے جھکے گا جسے خلاق کائنات کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ وہ پتھر، یہ لکڑے پکڑے، یہ جو بنا کے تم نے رکھے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اذیتوں اور تکلیفوں کا معاملہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان پر بڑی زیادتی ہوئی، ان کے چچا نے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قبیلے والوں نے مارا، اتنا مارا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ کے قبیلے والے قبیلے بنو تیم کے لوگ اٹھا کر کے لے کے گئے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس بیٹھی تھی اور آپ کی خدمت ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش میں آئے تو ان کا پہلا سوال تھا، انہوں نے ہوش میں آتے ہی پہلے پوچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی کا کیا حال ہے؟ تو قبیلے والوں نے کہا جن کے لیے اتنی مار کھائے ہوش میں آئے تو انہی کے بارے میں پوچھتے ہو۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، جبکہ ان کی شان یہ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو ان کے پاس 40,000 دینار تھے، انہوں نے سارے دینار اٹھا کر کے اسلام پر مصطفیٰ کے نام پر خرچ کر دیا تھا، سارا مال خرچ کر دیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابو بکر نے، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جو احسان کیا ہے روز محشر اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق کا معاملہ رہا۔ تو صحابہ پہ بڑی زیادتی ہو رہی تھی، تو اجازت لے کر کے صحابہ کرام کی ایک جماعت حبشہ کی طرف گئی۔ دنیا میں بہت سارے ملک تھے، بہت ساری بادشاہتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، لیکن حبشہ کی طرف رخ کیوں ہوا یہ بھی قابل غور بات ہے۔ حالانکہ وہ بھی نصرانی تھا اور بھی نصارا بادشاہ تھے، تو حضور نے ادھر اجازت کیوں دی؟ وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ حبشہ کے جو حاکم تھے وہ انصاف کرنے والے تھے، حضور نے انصاف کرنے والے بادشاہ کو پسند کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں، حضرت جعفر طیار، حضرت عثمان، اس طریقے سے 18 لوگوں پر مرد و زن پر مشتمل ایک قافلہ موجود ہے۔ حضور نے اجازت دے دی، پہنچ گئے حبشہ پہنچنے کے بعد امن کے ساتھ زندگی گزار رہے، تو کفار کو دیکھا نہ گیا مسلمان سکون میں کیسے،
1450 سال سے تقریباً کفار پریشانی ہے، مسلمان چین سے کیوں رہ رہا، سکون سے کیوں رہ رہا؟ اسی لیے چاروں طرف سے جو ہے گھیرا بندی کرنے کی کوشش ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تم چالیں چلتے رہو، میرے رب کی خفیہ تدبیر ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ بس شرط یہ کہ بندہ مومن اپنے ایمان پر دھیان دے کہ ایمان نہ جانے پائے، اللہ کی خفیہ تدبیر ہمیشہ کارگر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام امن اور چین کے ساتھ حبشہ میں آباد ہو گئے۔ اب اس کے بعد مکہ کے باشندوں کو سکون سے رہنے لگے، چین سے رہنے لگے۔ اگر سکون ان کو ملے گا تو سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، ہماری حکومت جاتی رہے گی، اور سارا معاملہ ایک ہی چیز کا تھا، حکومت کا۔ اگر لوگ دین اسلام کو قبول کر لیں گے، ہماری سرداری جاتی رہے گی، پیغمبر کی سرداری رہے گی۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا نبی پیدائشی سردار ہے، اور انسانوں کا ہی نہیں، انسانوں میں جو عظمت والے ہیں جن کو اللہ نے رسول اور پیغمبر بنایا، ان کا بھی سردار میرے مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا ہے۔ آقا نے تو سب کا، اللہ تعالیٰ نے سب کا سردار مصطفیٰ کو بنا دیا۔ جی تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد طے کیا کہ کچھ تحائف جمع کیے جائیں، حبشہ کے بادشاہ کو دیے جائیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے یہاں بھی ہوتا ہے نا، ایک چائے پلا لو اور سوچتے ہیں کہ منہ میٹھا ہو جائے گا تو مفتی صاحب کا فتویٰ بھی ہمارے حق میں آ جائے گا۔ مفتی صاحب کو اور قاضی صاحب کو جائز نہیں ہے ایسی حرکتیں، کوئی بھی، اور شرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اپنے وبا چل پڑی ہے، کرونا سے بھی خطرناک، معلوم نہیں کرونا ہے مزونہ کیا ہے معاملہ، اس سے بھی خطرناک وبا یہ چل پڑی کہ اگر معلوم ہے ہمارے حق میں فتویٰ آئے گا تو فتوے کی مانی جائے گی، اور معلوم ہے ہمارے خلاف آ جائے گا، فتویٰ نکالنے کا ہی نہیں، اور نکل کے اگر مانتا ہی نہیں، داڑھی ٹوپی تقویٰ پرہیزگار سب کچھ ایک کنارے، لیکن فتویٰ کنارے لگ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پہنچ گئے حبشہ، 2 لوگوں کا انتخاب ہوا تھا، یہ دونوں تحفہ، ڈھیر سارا تحفہ لے کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچے، پیش کر دیا اور تمیز باندھنی شروع کر دی، ورغلانا کان میں پھونکنا شروع کر دیا۔ آپ کے یہاں ہمارے مکے سے کچھ فسادی آئے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں خالی فساد پھیلاتے ہیں، جھگڑے لگاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، جیسے سنیوں کے بارے میں چلتا ہے، جہاں جاتے ہیں لڑائی لگاتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں۔ ارے بابا کاہے کہ لڑائی لگا رہے؟ ارے جو حق ہے، قرآن جو کہتا ہے وہی تو بتا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے کیا بتا رہا ہے؟ تو صحابہ کے بارے میں ایک دم پھونکنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد کا دیکھو وہ ہمارے یہاں بھاگ کے آئے ہیں، وہ لوگ بھاگ کے آئے، اور نہیں آتے بھاگ کر کے تو ہم لوگ وہیں پہ ان کا کام تمام کر دیتے۔ اور حبشہ کے بادشاہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے، تو اس کے بعد کہا کہ ایسے فیصلہ نہیں ہوگا، پہلے میں بلاؤں گا، ان سے بات کروں گا، اس کے بعد دیکھوں گا۔ یہ انصاف پسند آدمی کی شان ہے کہ ایک طرف سے کان پھونکا جا رہا ہے تو دوسری طرف میں بھی کان میں آنا چاہیے، پھر ٹیل موازنہ کیا جائے فیصلہ کس کے حق میں۔ اور ہمارے یہاں ایک کان سے پھونک دیا، بس ایک کان والا چل رہا ہے، کان نے پھونک دیا، کان چل رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، یہ ایک خطرناک چیز ہے، ایسے کانوں میں بھی جو ہے نہ ڈالا جائے، جہنم کے اثرات رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیسا پلا کر کے کان میں ڈلوائے گا، وہ پگھلا کر کے عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ذرا سا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، سردی ہوتی ہے تو کان بہنے لگے، اب وہاں پہ سیسا پلا کر کے پگھلا کر کے ڈالا جائے گا تو کیا پوزیشن ہوگی؟ لیکن سن رہے برابر۔ تو حبشہ کے بادشاہ حضرت اسما نے کہا بلاؤں گا، بات کروں گا۔ تو کہا بلا تو رہے ہو، دیکھنا اتنے بڑے فساتی ہیں، تمہارے جو دربار کا ادب ہے سجدہ کرنا، وہ سجدہ نہیں کریں گے، سینہ ٹائٹ کر کے رہیں گے، جھکیں گے نہیں۔ کہا اچھا بلاتا ہوں میں۔ بلایا گیا، جیسے ہی پہنچے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے جملہ نکلتا، حزب اللہ، اللہ کی جماعت آ رہی ہے، کیا اجازت ہے؟ سبحان اللہ، حزب اللہ، اللہ کی جماعت آ رہی ہے، کیا اجازت ہے؟ حبشہ کا بادشاہ مچل گیا اور کہتا اللہ کی جماعت کو امن میں اجازت ہے، یعنی امن میں اجازت ہے، امان ہے، اس کو آ جائے۔ سارے 18 لوگ پہنچے آگے، جیسے ہی پہنچے تو مکہ کے بادشاہ نے دیکھا آپ کے دربار کا ادب بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بولے نا فسادی ہیں یہ لوگ۔ تو حضرت اسما نے پوچھا تم لوگوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
ہمارے دربار کا ادب کیوں نہیں کیا؟ تو بڑا پیارا جملہ اشارہ کیا حضرت جعفر طیار کی طرف کہ یہ ہمارے سردار ہے، یہ ہماری بات کریں گے۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، آقا علیہ السلام کی شہزادی بھی ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں نے دنیا میں بیٹھ کر کے جعفر کو جنتی پرندوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، جعفر کو جنتی پرندوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے بیٹوں کو آقا نے فرمایا یہ میری زیر کفالت ہے، یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو اور فرمایا ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا کہ سجدہ صرف ایک کو ہوگا جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، سجدہ تو صرف اللہ کو ہوگا، یہی تو دین ابراہیم ہے، یہی تو دین ابراہیم ہے، جس دین ابراہیم کو میں مانتا ہوں وہی دین ابراہیم کو تو یہ بھی مانتے ہیں۔ اب جب ان کو لگا کہ یار ہماری بات ہلکی ہو رہی ہے تو کہا دیکھو ہمارے یہاں سے بھاگ کے آئے یہ لوگ، مکہ کے باشندے بولتے دونوں یہ بھاگ کے آئے ہمارے یہاں سے، نہیں آتے تو وہی کام تمام ہو جاتا۔ حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ پوچھو ان سے ہم آزاد ہیں کہ غلام ہیں، آزاد ہے کہ غلام ہے؟ جعفر طیار رضی اللہ عنہ جیسے ہی کہا اسما، حضرت اسما نے پوچھا کون؟ تو کہا آزاد ہیں۔ کہا بھگوڑے غلام کا معاملہ قتل کا ہے، ہم تو آزاد ہیں، اور ان سے پوچھو کیا ہم قتل کر کے آئے ہیں وہاں پہ یا کسی پہ ظلم کر کے آئے ہیں وہاں پر؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ظلم تو نہیں کیا، نہ کسی کا قتل کیا۔ تو کہا پھر کیسے فسادی ہو گئے؟ کہا فسادی اس طریقے سے ہیں کہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بہت بکواس کرتے ہیں، ایسے گھمانا چالو ہے، ہمیشہ دھارمک سیاست، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے اسلام ہے جو ہمیشہ غالب رہا ہے۔ مسلمان اگرچہ مغلوب ہو گیا لیکن اسلام تو غالب رہا ہے، اسلامی حکومت مغلوب ہو گئی لیکن اسلام تو ہمیشہ غالب رہا، اسلام مغلوب نہیں ہوا۔ اسلام کا ماننے والا مغلوب ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام کو غلبہ میرا اللہ دے رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت الٹی سیدھی سوچ ہے، تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ، ایک صحابی رسول اپنی زبان سے سورہ مریم پڑھے، سوچو کیا انداز ہوگا یار، جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ سے قرآن سیکھا، مصطفیٰ نے جنہیں قرآن سکھایا، سوچو ان کا مقام کیا ہوگا۔ اور اتنے صحابہ میں قرآن پڑھنے کے لیے جعفر طیار کو آگے بڑھایا گیا، سوچو ان کے پڑھنے کا انداز کتنا پیارا ہوگا۔ جب قرآن سورہ مریم پڑھنا شروع کیا ہے جعفر طیار نے تو پورے مجمع میں وجد طاری ہو گیا، ساروں قطار رونے لگے۔ وہی بادشاہ جس کو پھونک رہے تھے یہ لوگ، وہی بادشاہ نے کہا واللہ یہ سچا کلام ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا نظریہ وہی ہے جو ان کا قرآن کہتا ہے، ہم لوگ سچے دین ابراہیم کے ماننے والے ہیں۔ وہاں پر سچے دین ابراہیم کے ماننے والے بتایا، انہوں نے ادھر بتایا کہ ہم دین ابراہیم کے ماننے والے، حضرت جعفر طیار نے کہا ہم بھی دین ابراہیم کے ماننے والے، مصطفیٰ کی عظمت کو قربان ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی، حضرت اسما کی عظمت کو اجاگر فرما دیا۔ سوچے جس کی عظمت پہ قرآن نازل ہو اس کی شان کیا ہوگی یار، اس کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ دنیا انسان تعریف کرے تو اپنے حساب سے کرتا ہے، رب تعریف کرے تو حقیقت بتا دیتا ہے۔ حضرت اسما، یہی وجہ کہ وہ ایمان بھی لائے، حضرت اسما عظمت پہ قربان بھی آقا علیہ السلام کی۔ ماں عائشہ صدیقہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں ہم لوگ مدینے میں رہ کر کے حضرت جعفر کی قبر کے اوپر آسمان سے نور برستا ہوا دیکھتے، ان کی قبر پر نور برستا رہتا تھا۔ وہ نظریں ہماری تمہاری نہیں ہے، وہ نظریں بھی ماں عائشہ صدیقہ کی نظریں ہیں۔ جب ماں عائشہ صدیقہ کی نظروں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی نظر کا عالم ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت آقا کی شان۔ ابو داؤد شریف کے حدیث ہے، ایک چیز اور بتاؤ، نور کی بات آئی ہے تو حضور نے فرمایا مکے میں ہر ایک کے دروازے اندھیرا تھا، اجالا اگر مجھے کہیں نظر آیا تو وہ صدیق کا دروازہ تھا۔ آقا نے فرمایا صدیق کے دروازے پر اجالا نظر آیا، آقا خود فرمایا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا ان کی قبر پر ہم نے جو ہے آسمان سے نور برستے ہوئے دیکھا ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ
انہوں نے بڑی قربانیاں حضور کے لیے پیش کی ہیں. حضرت صفیہ کا جب نکاح حضور نے کیا، حضور نے اپنے سے اپنی مناکحت میں لے لیا، نکاح میں لے لیا، تو مہر کی جب بات آئی تو حضرت اسماء نے کہا میں مہر ادا کروں گا. سبحان اللہ، یہ آقا سے محبت کا نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تعریف فرمائی. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم، بے شک اولا مانے ہوتا ہے زیادہ قریب. اولا مانا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ قریب یا زیادہ حقدار. بے شک لوگوں میں زیادہ قریب ابراہیم، ابراہیم سے. کون ہے؟ یا زیادہ لائق لوگوں میں ابراہیم کے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین اتبعوا، تاکید کے ساتھ، یقیناً وہ لوگ جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں. تو کون ہے؟ کہا تھے اسماء. انہوں نے کہا نا یہ دین ابراہیم ہے، یہ دین ابراہیم ہے. یہ سب کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے. ایک چیز اور بتا دوں، بد مذہبوں نے آقا علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں 2 جگہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی. اور لوگ بھی ہمارے یہاں تو بھائی علم کتنا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک بات اور سمجھ لینا، ہمارے جو معتبر علماء ہیں وہ شاید درسگاہ میں رہ گئے، ہم لوگ ان کو سن نہیں پائے. نہ سننے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کو کچھ چاہیے لچھے دار، جو شیلا انداز یا ایسا ہو کم سے کم ہم لوگوں کو خوش کر دے. اور جو درسگاہی عالم ہوتا ہے خوش کم کرتا ہے، خشک کرتا ہے لیکن ایمان میں تر کر دیتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ معاملہ ہو. تو 2 جگہ پر ڈنڈی ماری گئی. پہلے تو حضور کے والد اور دادا کے اوپر لائے. دوسرا معاملہ حضرت ابراہیم کے والد کو لے کر کے آئے. آپ ہی بتائیں حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاں، آپ تو پڑھے ہیں ماشاءاللہ. لوگ یہی بولیں گے آزر، جبکہ آزر وہ باپ ہو ہی نہیں سکتا نا. باپ کیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پجاری تھا بتوں کا. وہ تو پجاری نہیں تھا بلکہ بنا کر بت فروش بھی تھا، بت کی پوجا بھی کرتا تھا، بت بنا کے بیچتا بھی تھا. معاملہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کے والد بچپن ہی میں پردہ فرما گئے. تو پرورش کس نے کی؟ چچا نے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیر کفالت رہے ابو طالب، وجہ زیر کفالت ہو رہے. لیکن قرآن کہتا ہے تبلیغ کرتے رہے تھے ابراہیم، سمجھاتے رہے. فلما تبینا، جب ظاہر ہو گیا کہ اب یہ سدھرے گا نہیں، فتبرأ منہ، تو برات ظاہر کر دی کہ میرا تعلق آزر سے کچھ نہیں. قرآن کہتا ہے برات کا اعلان کر دیا کہ میرا آزر سے کوئی تعلق نہیں. یا اللہ، خون کا رشتہ ہے، چچا ہے، تعلق کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خون کے رشتہ دار تو سارے آدمی ہیں، خون کے رشتہ دار تو سارے آدمی، سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن معتبر وہی ہے جو ایمان کا رشتہ رکھتا ہے. ایمانی رشتہ معتبر ہے. سمجھے نا؟ قرآن کی آیتیں ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام تاریخ ہے، تاریخ، اس سے فاعل کا صیغہ. سمجھے نا؟ اب کچھ لوگوں نے تاریخ بھی بتایا ہے، سرکار تاج الشریعہ کا پورا رسالہ ہے اس پر. ٹھیک ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ابراہیم کے لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب کون ہے؟ للذین اتبعوا، جو ابراہیم کی پیروی کریں. مکہ والوں کا بھی رد ہو گیا کیونکہ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم لوگ تو ہو ہی نہیں سکتے ہو. حضرت ابراہیم برہنہ ہو کر کے طواف کرتے تھے کیا؟ یہ مکہ کے باشندے آ کے برہنہ کپڑے بغیر کپڑا پہنے آ کے طواف کرتے، تالی بجاتے وہاں مکے خانہ کعبہ میں. تو ان کو کہا گیا یہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ تو بولتے جن کپڑے میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں ہم طواف کریں گے، ان کپڑوں میں طواف کریں گے. ان پاگلوں کو کون سمجھائے؟ کپڑا پہن کے گناہ کیا، وجود کیا ہے؟ سمجھے کہ نہیں؟ وجود کیا ہے؟ وجود. اور تمہارا طواف کیسا جو تم کو پاک نہ کر سکے؟ اس کا مطلب طواف تو گناہوں سے پاک کرتا ہے، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، گڑبڑی تو تمہارے اندر آ گئی. ورنہ تو طواف ایسا ہے کہ بندہ طواف کرے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے نا، پاک اور صاف فرما دیتا ہے. جی تو ان کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے دین کے. اور کچھ چیزیں تھیں ان کے اندر
جن کو ان لوگوں نے بدلا نہیں تھا، ورنہ چہرہ جو ہے بدل دیا تھا کافی چیزوں کا ان لوگوں نے. تو جیسے حج کی عبادت کا طریقہ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی لے کر کے آ گئے، لیکن کچھ چیزیں تھیں انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا کہ دین ابراہیم کیا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب؟ جو ان کی پیروی کرے، جیسے اسما ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہاد النبی کی اب ایک چیز اور، اس میں ایک چیز اور بات ہو گئی کلیئر. حضرت ابراہیم کے دور میں جو حضرت ابراہیم کے ماننے والے وہ بھی شامل ہو. اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے جد اعلیٰ پردہ فرما گئے، والد پردہ فرما گئے، والدہ پردے فرما گئے. یہ کس کے طریقے پر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین ابراہیم میں رہے ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے رہے. کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت عبد المطلب نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہو، کبھی نہیں پوجا کی، ہمیشہ مخالف رہا. اسی لیے تو جس دور میں لوگ اپنے بچے کا نام کیا رکھ رہے ہیں، کیا عبد العزیٰ، عبد منات ہیں، یہ سب رکھ رہے ہیں بچوں کا نام بتوں کے نام پر. اس دور میں حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام جو رکھا تھا تو وہ عبداللہ رکھا تھا، بتا دیا کہ یہ بتوں کا پجاری نہیں ہے، میرا بیٹا تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے. نام ہی کلیئر کر دیتا ہے، آدمی جو پسند کرتا ہے وہی نام رکھتا ہے. اور حضرت ابراہیم کی نسل سے بھی ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے نا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہی ہے نا قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. سبحان اللہ، بتوں کی پوجا سے بچا لے. تو جن کے حق میں ایک جگہ آیا کہ جو کافر ہوں گے امن کا پرا فامت کیا ہوگا، سورہ بقرہ میں جو کافر رہے گا اس کو تھوڑا سے دیا جائے گا، اس کے بعد رگڑ دیا جائے گا جہنم کی طرف. تو اللہ تعالی نے بچایا، ایک گروہ کو بچایا. سمجھ رہے نا؟ وہاد النبی کی، اور یہ نبی یہ بھی ابراہیم کے زیادہ قریب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات بیٹا حضور کو کہا ہے بالابن الصالح، آ جاؤ نیک شہزادے، آ جاؤ نیک شہزادے، آپ کو خوش آمدید. حضرت ابراہیم نے شہزادہ کہہ کے بلایا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے شجرہ نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آتے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نبی زیادہ قریب ہے. اب ایک چیز اور سمجھاتا ہوں. نبی کے معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. اب خبر دے نبوت سے بنا ہے، خبر دینے والا. اچھا ایک بار بتائیے، آپ کچھ لفظ ہوتے ہیں کہ ایک اکیلا بول دو کام چل جاتا ہے. عربی اور فارسی بولتے ہیں ایک لازم ہوتا ہے ایک متعدی ہوتا ہے. لازم ہوتا ہے اور ایک متعدی. جیسے میں اٹھا، آپ سمجھ گئے، لفظ میں اٹھا بولا تو آپ سمجھ گئے. اب اگر کوئی بولے زید نے مارا، اب یار کس کو مارا، کس کو مارا، کس کو مارا؟ مفعول تلاش کریں گے، مفعول کون ہے، مفعول کون ہے. تو یہ متعدی ہے جہاں پہ ورب سبجیکٹ آبجیکٹ کی ضرورت پڑے، جہاں ورب اور سبجیکٹ پہ کام پورا ہو جائے، کلیئر ہو جائے. نبی، یہ جو نبی ہے یہ کیا ہے، لازم ہے یا متعدی؟ تو کہا خبر دینے والا، تو کہا خبر دینے والا ہے تو کلیئر ہوتا ہے، خبر دیا ورب ہو جائے گا، دینے والا نبی ہے. تو سبجیکٹ ہوتا کہاں ہے مفعول، آبجیکٹ کیا کہا چھپا دیا گیا. بلاغت کا طریقہ ہے جب عام کرنا ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے مفعول کو، تو مفعول کو حذف کر کے بتا دیا گیا نبی ہر چیز کی خبر دینے والے، چاہے وہ چھپی ہو چاہے دکھی ہو. دکھے شہادت، چھپے تو غیب. سمجھ رہے نا؟ مفعول اس کا پوشیدہ ہے، ورنہ متعدی میں مفعول چلا گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. سمجھ رہے نا جی؟ تو یہ نبی والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے. کون؟ حبشہ میں گئے، عظمت ان کی اجاگر کی جا رہی ہے. اور جتنے لوگ ایمان لائے، اس میں عموم لفظ پہ جب عمل کریں گے قیامت تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین پہ چلنے والا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والا ہے. جی، اور جو حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہو جائے تو وہ ایمان والا ہے. اور ایمان والوں کا سپورٹر کون ہے، مددگار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین. ارے جو ایمان والا ہو گیا دنیا مدد کرے نہ کرے لیکن اللہ اس کا مددگار ہے. واللہ ولی المؤمنین، اللہ مددگار ہے. کبھی کبھی مشقت تو آتی ہے لیکن
جب بھی ایمان والے کے ساتھ مشقت آتی ہے تو اس کو ترقی دلانے کے لیے آتی ہے. آپ کہیں گے مثال، تو ہم 4-5 مثالیں دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اور بہت ساری باتیں ہوئی، مشقت میں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن معاملہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن ہوا کیا؟ آگ کو گلزار بنا کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے دین کو، دین ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے رائج کر دیا گیا. مشقتیں ہوئی، مصیبتوں کا سامنا ہوا، مصطفیٰ کے اوپر اجڑی ڈالی گئی، لیکن مصطفیٰ نے اس اجڑی کی پرواہ نہیں کی ہے. لوگوں کے دلوں میں جو گندگیاں تھیں ان کو دیکھا، سب کو نکال کے باہر پھینک دیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب مصیبتیں آتی ہیں لیکن ترقی کے لیے آتی ہیں. ایک مثال دیتا میں. ایک ماں، چھوٹا بچہ بہت کھیلتا ہے دھول میں، اور اپنے یہاں تو دھول میں کتنا کھیلتا ہے، نہیں کھیلو گے خالی یہاں سے وہاں تک چلے جاؤ، چہرہ کتنا پیارا پیارا ہو جاتا ہے. اتنا پیارا پیارا. سردی زیادہ ہو تو گال شریف میں جو ہے نا جگہ جگہ دراڑ پڑ جاتے ہیں، ایسا لگا کہ پانی کی کمی کی وجہ سے زمین سوکھ گئی ہے. تو اب ایسے ٹائم پہ والدہ کیا کرتی ہیں؟ صابن لگا کر رگڑ کے نہلاتی ہیں. بچہ خوب روتا ہے، خوب روتا ہے، خوب روتا ہے. حالانکہ امی جانتی ہے رو رہا ہے، رونے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صاف تو ہو جائے گا. اب اس کے بعد جب نہا دھو کے نکلا، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ. ویسے کیا دکھ رہا تھا؟ ایسے دکھ رہا تھا. تو مصیبت اس بچے کے لیے آئی، لیکن اس کو خوبصورتی کی طرف لے کر کے گئی. تو یہی حال ہوتا ہے ایمان والے کو، کہ جب ایمان والا تھوڑا سا میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو مصیبت آتی ہے اور اس کو صاف ستھرا بنا کے چلی جاتی ہے. سمجھے نا؟ مصیبت ایمان والوں کو صاف ستھرا بنانے کے لیے آتی ہے، کلیئر کرنے کے لیے آتی ہے. پھر آپ کہیں گے نبی تو معصوم ہے، ان سے کہاں غلطی ہوئی؟ تو کئی حکمت ہے اس میں. پہلی حکمت تو امت کی تعلیم ہے، امت کو سمجھانا مقصد ہے کہ آزمائش سب کی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما رہا ہے. سمجھ رہا ہے نا؟ جو آدمی صاف ستھرا، اس کو نہانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن تو نہا لو اور کلیئر ہو جائے اور صاف ستھرے ہو جائے. سمجھ رہے نا جی؟ اب اس کے